کیا یہ بات درست ہے اگر جسم سے تھوڑا سا خون نکلے جو بہنے والا نہ ہو تو یہ خون پاک ہوتا ہے؟ نیز اگر جسم پہ کوئی زخم ہو جس میں خون جمع ہوا ہو اور صاف کرنے سے صاف نہ ہوتا ہو تو نماز کی کیا صورت ہوگی؟ عادل آسٹرییا سے۔ دیکھیں اگر خون نکلے اور بہنے والا نہیں ہے تو وہ پاک ہوتا ہے۔ پاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور جس چیز سے وضو نہیں ٹوٹتا وہ ناپاک بھی نہیں ہوتی۔ یہ ایک اصول ہے جس کو فقہا نے ذکر کیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس کو لگا رہنے دیں، اس کو ہٹا دینا چاہیے۔ کپڑوں پہ لگا ہوا ہے تو کپڑوں سے بھی ہٹا دینا چاہیے، لیکن مطلب نہ ہٹائیں تو نماز ہو جائے گی، یہ مطلب ہوتا ہے۔ باقی جو آپ نے پوچھا ہے زخم ہے اس پہ خون جمع ہوا ہے صاف کرنے سے صاف نہیں ہوتا تو نماز ہو جائے گی، اس لیے کہ زخم کے اوپر لگا ہوا ہے، اب آپ زخم سے کیسے صاف کریں گے اس کو؟ تو اس میں نماز میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مفتی صاحب اگر کوئی شخص ڈرامہ یا کوئی فیک فلم بناتے وقت اپنے ڈرامے میں فرضی بیوی کو 3 صریحی طلاق دے دے اور کہے میری بیوی کو طلاق، تو کیا اصلی بیوی پر کوئی طلاق واقع ہو جاتی ہے یا نہیں؟ جواب عنایت فرمائیں۔ دیکھیں جب بیوی کو 3 دفعہ طلاق دے دی، حدیث میں آتا ہے ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، 3 چیزیں ایسی جس میں سنجیدہ بات کریں پھر بھی اس کا حکم لاگو ہو جائے گا، مذاق میں کریں تب بھی لاگو ہو جائے گا، ان میں سے ایک طلاق ہے۔ طلاق مذاق میں بھی دے دیں تو واقع ہو جائے گی، لہٰذا اگر کوئی فلم بناتے وقت ڈرامہ بناتے وقت کہہ دیں میری بیوی کو طلاق تو ہو جائے گی، 3 کہے گا تو 3 ہو جائے گی، 1 کہے گا تو 1 ہو جائے گی۔ مفتی صاحب میرا کزن ہے شادی شدہ، اس نے زنا کیا اور خبر بھی پھیل گئی، پولیس نے گرفتار کیا لیکن 15 لاکھ لے کر رہا کر دیا، کیا پولیس نے ٹھیک کیا؟ کیونکہ شادی شدہ زانی کی سزا تو رجم ہے نا۔ پولیس نے بالکل غلط کیا، پاکستان کے قانون میں بھی اس کی یہ سزا تھوڑی ہے کہ آپ اس کو گرفتار کریں 15 لاکھ روپے دے کے اس کو رہا کر دیں۔ یہ جو ہمارے ہاں اس طرح اداروں کے اندر، پولیس کے اندر، دیگر محکموں کے اندر جو رشوت لی جا رہی ہوتی ہے اسی کی وجہ سے پھر جرائم بڑھتے ہیں، اور پھر بعد میں ہم اس کو کسی پہ ڈال رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی پہ ڈال رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہمارے یہاں سزا و جزا کا نظام ٹھیک ہو جائے نا، چور چوری کر رہا ہے آپ اس کو صحیح ٹھیک سے سزا دیں، ڈکیت کو آپ لٹکائیں چوک پہ لوگوں کے سامنے، بچوں کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے ان کو لٹکائیں چوک پہ لوگوں کے سامنے، آپ دیکھیں یہ جرائم کیسے روکتے ہیں۔ جب اس طرح کے لوگوں کو سزا دینے کی باری آتی تو ہماری جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں، جو لبرل لوگ ہیں جو ویسے واویلا کرتے رہتے ہیں کہ عورتوں کے حقوق، بچوں کے حقوق، فلانا ڈمکانا، جب آپ کہتے ہیں لٹکائیں چوک پہ ان بدبختوں کو تو وہ ایک دم آ جاتے ہیں کہ نہیں ہے تو انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے فلاں فلاں۔ تو سمجھ نہیں آتی کہ ان کو ہمدردی ڈکیتوں سے زیادہ ہے یا انسانوں اور عورتوں سے زیادہ ہے، ایسے لوگوں کو سزا دینی چاہیے۔ بہرحال اگر پولیس نے چھوڑ دیا ہے تو آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ ان کو رجم کریں یا آپ ان کو کوئی سزا دیں، یا آپ کی اتھارٹی نہیں ہے، پولیس کو بہرحال ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ایک صاحب نے سوال کیا مفتی صاحب کون کون سے کام والدین کی نافرمانی ہے اور کون کون سے کام اپنائیں گے تو فرما بردار بنیں گے، اسی طرح کون سے کام بد اخلاقی ہیں اور کون سے کام اپنائیں گے تو اچھے اخلاق والے بنیں گے، تفصیل سے بیان کر دیں۔ دیکھیں یہ تو ایک پورا تفصیلی موضوع ہے، میں ایک اصولی بات بتا دیتا ہوں کہ والدین کی ہر وہ بات جس میں وہ شریعت کے خلاف کوئی بات آپ کو نہ کرنی تو ان کی وہ بات مان لینی چاہیے۔ اگر وہ کوئی بات بطور مشورہ کے کہہ رہے ہیں اور آپ کو حکم نہیں دے رہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور آپشن آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے، پھر آپ اس پر بھی عمل کر سکتے ہیں، لیکن کوئی وہ چیزیں جس کا تعلق ان کی خدمت سے ہے، ان کے احترام سے ہے، ان کے ادب سے ہے، اس کا ماننا تو بہرحال لازم ہے، تو اس کو اگر نہیں کریں گے تو نافرمانی میں آئیں گے۔ باقی اگر کوئی کام وہ شریعت کے خلاف آپ کو کہہ رہے ہیں تو وہ تو آپ کے لیے ماننا جائز ہی نہیں ہے، اور نہ آپ کو نافرمان اولاد تصور کیا جائے گا۔ اور خوش اخلاقی اور بد اخلاقی کا تعلق بھی اس چیز سے جو شریعت کے احکام ہیں کہ لوگوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، راستے میں چلنے والے کے ساتھ، مسلمان کے ساتھ وغیرہ وغیرہ، ان سب کے ساتھ آپ نے کس طرح بات کرنی ہے، کیسے صبر کرنا ہے، کیسے لوگوں کے ظلم، اگر کوئی زیادتی کر دے تو تھوڑا اس کو سہ لیں، ظلم کرنے والے کو اچھا بدلہ دیں، کسی سے حسد نہ رکھیں، کینہ نہ رکھیں، بغض نہ رکھیں، سچ بولیں، جھوٹ نہ بولیں، کرپشن نہ کریں، خیانت نہ کریں، ڈیوٹی ٹائم پہ کریں، اپنی ذمہ داری پوری کریں، 2 نمبری نہ کریں، فراڈ نہ کریں، دھوکہ نہ دیں، ملاوٹ نہ کریں، غیبت نہ کریں، کسی پر بہتان نہ لگائیں، گالی نہ دیں، جھوٹ نہ بولیں، الزام نہ لگائیں۔ یہ ساری وہ چیزیں جو بد اخلاقی کے زمرے میں آتی ہیں، پورا ایک تفصیلی موضوع ہے، اس پر انشاءاللہ پھر کسی وقت تفصیل سے بات کریں گے۔ مفتی صاحب عثمان لیاقت صاحب نے پوچھا ہے مفتی صاحب ناف سے جسم کا کتنا حصہ چھوڑ کر سطر ہے، اور کیا گھٹنا نی بھی سطر ہے؟ گرمیوں میں ہر مرد نے قمیض اتارا ہوتا ہے، ناف سے کافی نیچے کا جسم دکھتا ہے تو کیا دیکھنے والے کو گناہ ہوگا؟ دیکھیں انسان کے جو گھٹنے ہیں وہ تو سطر میں داخل ہیں، لیکن ناف یہ سطر میں داخل نہیں ہے، تو اگر کوئی آدمی قمیص اتارتا ہے تو اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ ناف تک کم از کم رکھے، یا ناف کو بھی چھپا لے تو اچھا ہے۔ ناف بہرحال سطر میں داخل نہیں ہے، گھٹنے سطر میں داخل ہیں۔
یہ آپ نے ایک سوال اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب پرسنل میں سوال پوچھنے ہوں تو کمنٹ میں نہیں پوچھ سکتے، پلیز آپ اپنا واٹس اپ نمبر دے دیں. میں ایسا آپ کو ایک نمبر دے رہا ہوں واٹس اپ کا، یہ میرا نمبر نہیں ہے، ہمارے ایڈمن کا نمبر ہے، آپ یہ نمبر اپنے پاس نوٹ کر لیں، اور یہ میں اسکرین پر بھی انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ لکھوا دوں. تو اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں آپ اس نمبر پر واٹس اپ کر دیں، تو میرے جو ایڈمن ہیں انشاءاللہ وہ کوشش کریں گے کہ مجھے بھیج دیں. تو اگر کوئی پرسنل ہوگا تو پھر تو میں کوشش کروں گا آپ کو پرسنل میں ہی جواب دے دوں. ایسا عمومی نوعیت کا سوال ہوگا تو پھر ہم اس کو اپنے سیشن کے اندر ہی ریکارڈ کروا دیں گے. آپ اپنے پاس نمبر نوٹ کر لیں ہمارے ایڈمن کا، 032723843050، 032723843050. یہ ہمارے ایڈمن کا نمبر ہے. آپ اگر کوئی ایسا دیکھیں، پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ اگر کوئی عمومی مسائل ہیں وہ نہ بھیجیں، اگر رش لگ جائے گا پھر مسئلہ آپ لوگوں کو ہی ہوگا کہ آپ کو سوالوں کے جواب نہیں ملیں گے. اس پہ آپ صرف وہ مسئلہ پوچھیں جو پرسنل نوعیت کا ہو، ایسا مسئلہ ہو کہ جو آپ کمنٹ میں نہ پوچھ سکتے ہوں، لوگوں کے سامنے نہ پوچھ سکتے ہوں. بعض اوقات حیا کے خلاف مسائل ہوتے ہیں، کچھ حیا کے، کچھ گھریلو ایسے مسائل ہوتے ہیں، کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں آدمی کہتا ہے میرے کسی رشتہ دار کو پتہ نہ چل جائے، وہ آپ اس پہ بھیجیں. اگر آپ سارے ہی سوالات اس پہ بھیجنا شروع کر دیں گے تو پھر سب کا اس میں نقصان ہی ہوگا کہ شاید کسی کو بھی جواب نہ ملے، اس لیے کہ ہر سوال کا جواب تو نہیں دیا جا سکتا. تو ہم یہ کوشش کریں گے جو پرسنل نوعیت کے ایسے سوالات ہوں جو ہم اس پہ بیان نہ کر سکتے ہوں، کلپ ریکارڈ نہ کروا سکتے ہوں، کہ ہم اس کو پھر الگ سے آپ کو وہیں پرسنل میں انشاءاللہ جواب دے دیا کریں گے.